بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آج ہماری جو نشست ہے وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خصوصیات کے حوالے سے ہے، اور آج اس لیکچر کی جو ہے وہ دوسری نشست ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو 4 نکاحوں اور 3 طلاقوں کا اختیار دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مسلمانوں کو اس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ وہ تمام کتابیوں کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں، لونڈی کو نکاح میں لے سکتے ہیں، اور حیضہ بیوی سے وطی کے علاوہ میل جول رکھ سکتے ہیں۔ صرف وطی کی ممانعت ہے، جس انداز میں چاہیں بیوی کے پاس جا سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مسلمانوں کو اختیار حاصل ہے کہ چاہیں تو اپنے مقتول کا قصاص لے اور چاہے تو دیت لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مسلمانوں کو حکم ہے کہ وہ ظالم کو ظلم سے باز رکھیں، حالانکہ بنی اسرائیل پر یہ فرض تھا کہ جب ایک شخص دوسرے پر ہاتھ اٹھاتا تو دوسرے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ظالم کو کچھ نہ کہے، جہاں تک کہ وہ یا تو اسے قتل کر دے یا چھوڑ دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے یہ چیزیں حرام ہیں: پردہ والی جگہ کو کھولنا، اس کے علاوہ تصویریں بنانا، شراب پینا، لہو و لعب کے آلات استعمال کرنا، بین سے نکاح کرنا، سونے اور چاندی کے برتن استعمال کرنا، اور مردوں کے لیے ریشم اور سونے کے زیورات کا پہننا، غیر خدا کو سجدہ کرنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا سلام السلام علیکم ہے، یہ پہلی امتوں کا یہ سلام نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مسلمانوں کا اجماع حجت ہے، ان کا اختلاف رحمت ہے، جبکہ پہلے ایسا نہیں تھا۔ طاعون مسلمانوں کے لیے باعث رحمت ہے اور پہلی امتوں کے لیے عذاب تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے مسلمان جو دعا کرتے ہیں قبول ہوتی ہے، پہلی اور آخری کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، بیت اللہ کا حج کرتے ہیں اور ہمیشہ اس سے دور نہیں رہتے، وضو سے مسلمانوں کے گناہ معاف ہوتے ہیں، نفلی نماز ان کے لیے باقی رہتی ہے، وہ اپنے صدقات کھاتے ہیں اور اس پر انہیں ثواب بھی ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے مسلمانوں کے اعمال کا ثواب دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں بھی انہیں اعمال کا اجر ضرور ملے گا۔ مسلمان جب پہاڑوں پر چلتے ہیں یا درختوں کے پاس سے گزرتے ہیں تو وہ مسلمانوں کے تقدیس اور تسبیح کی وجہ سے خوش ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مسلمانوں کے اعمال اور روحوں کے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، فرشتے انہیں دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اور فرشتے ان پر سلام بھیجتے ہیں۔ حضرت سفیان عیینہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر خصوصی کرم فرماتا ہے اور ان پر اس طرح درود بھیجتا ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء پر درود بھیجتا ہے، جیسے کہ قرآن پاک میں مذکور ہے: هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کا خاصہ ہے کہ ان کی روح جو ہے اپنے بستر پر قبض کی جاتی ہے، لیکن بارگاہ الہی میں وہ شہید لکھے جاتے ہیں۔ ان کے آگے دسترخوان رکھا جاتا ہے اور اسے اٹھانے سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے ان کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایک مسلمان کپڑا پہنتا ہے اور اسے اتارنے سے پہلے بخش دیا جاتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے صدیقین تمام صدیقین سے افضل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اہل باطل اہل حق پر کبھی بھی غالب نہیں آ سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مسلمانوں کے لیے باہم جھگڑا مکروہ قرار دے دیا گیا ہے۔ مسلمانوں کو اس بات سے محفوظ رکھا گیا ہے کہ ساری امت گمراہی پر متفق ہو جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے مسلمان آپس میں نہایت رحم دل اور کافروں کے لیے نہایت سخت ہیں۔
ان کو نماز پڑھنے اور خدا کی راہ میں خون بہانے سے خدا کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ استغفار سے ان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ندامت ان کے حق میں توبہ کا حکم رکھتی ہے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے مسلمانوں سے وعدہ فرمایا گیا ہے کہ وہ بھوک سے نہیں مریں گے، اپنوں کے علاوہ کسی ایسے دشمن کے ہاتھوں ہلاک نہیں ہوں گے اور جو انہیں تباہ و برباد کر دے، اور نہ ہی وہ خوف سے ہلاک ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اس قسم کے عذاب میں مبتلا نہیں کیا جائے گا جو اس میں پہلی قومیں مبتلا کی گئی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مسلمانوں میں سے 2 شخص کسی کے متعلق اچھی خبر شہادت دیں گے تو ان پر جنت واجب ہو جائے گی، اور پہلی امتوں میں 100 آدمیوں کی گواہی پر جنت واجب ہوتی تھی۔ مسلمانوں کے اعمال اور عمریں دیگر امتوں کی نسبت کم ہیں، لیکن اجر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دیگر امتوں پر فوقیت رکھتی ہے۔ پہلی امتوں میں سے کوئی شخص اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت سے 30 گنا زیادہ عبادت گزار ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ایک مسلمان اس سے 30 گنا بہتر ہے۔ اسی طرح حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو حفظ کی وہ دولت عطا کی ہے جو پہلے کسی کو عطا نہیں ہوئی تھی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خصوصیت ہے اور یہ انہی کا بھی اعزاز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میری امت کا یہ گروہ قیامت تک حق پر ثابت قدم رہے گا، اور زمین ایسے مجتہد سے خالی نہیں ہوگی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حجت کو قائم کرے گا حتیٰ کہ قیامت کبریٰ آ جائے۔ یہ امت کا خاصہ ہے کہ ہر صدی میں کوئی نہ کوئی مجتہد ضرور ہوتا ہے، جیسا کہ 14ویں صدی کے مجتہد اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضلی بریلوی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہر 100 سال بعد ایک ہستی کو بھیجتا رہے گا جو امور دین کی تجدید کرتا رہے گا، جیسا کہ اس صدی کے اندر بہت سے مشائخ اور علماء جو ہیں وہ اس وقت موجود ہیں جو اس منصب کے اوپر فائز ہیں، حتیٰ کہ آخری صدی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کتب، اوتاد، نجبا، ابدال ہوں گے، اور اسے امام قونوی نے شرح الاتورف کے اندر بیان کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایک ہستی ایسی بھی ہوگی جو نماز میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امامت فرمائے گی، اور وہ امام محمد مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکات ہوگی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کہ لوگ جب غصہ میں ہوں گے کلمہ توحید پڑھیں گے، جب ان میں اختلاف پیدا ہوگا سجدے میں گر جائیں گے، جب کسی کام کا ارادہ کریں گے تو پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے استخارہ کریں گے، پھر اس کام کو شروع کریں گے، جب کسی سواری کی پیٹھ پر بیٹھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کریں گے، قرآن ان کے سینے میں محفوظ ہوگا، جو ان میں سے سابقون الاولون کے زمرے میں سے ہیں وہ سابق ہی ہیں، وہ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں میانہ روی جو ہے وہ باعث نجات ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر چیزیں جو فرض کی گئی ہیں جو انبیاء کرام پر فرض تھیں، مثلا وضو، جنبی پر غسل اور حج اور جہاد، یہ انبیاء پہ فرض تھیں اور نبی پاک کی امت کے اوپر بھی فرض ہے۔ اس امت کو وہ نوافل عطا کیے گئے ہیں جو پہلے انبیاء کو ہی عطا ہوئے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب صرف اور صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو ہے، دوسری امتوں کو اس طرح مخاطب نہیں کیا گیا بلکہ ان کو یا ایھا المساکین کے خطاب سے پکارا جاتا تھا۔ اسی طرح امام زرکشی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ تمام اخلاق اور معجزات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں جمع تھے وہ تمام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں تقسیم کیے گئے ہیں۔ یہی وہ وجہ ہے کہ نبی کریم خود معصوم تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کا اجماع بھی معصوم ہے۔ بعض ائمہ کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسرار و احکامات امت کو عطا فرما دیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت و حیات کے درمیان اختیار دے دیا گیا، تو آپ نے موت کو اختیار کیا،
چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اختیار عطا نہیں ہوا تھا، اس لیے ملک الموت جب روح قبض کرنے کے لیے حاضر ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملک الموت کو تھپڑ مار دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے غلاموں اور لونڈیوں کی تعداد دوسری امتوں کی نسبت زیادہ ہوگی۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پہلے کوئی امت ایسی نہیں گزری جس میں مختلف نسلوں کے لوگ شامل ہوں۔ یہ شرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو حاصل ہے۔ حدیث شریف میں ہے جب آیت والسابقون الاولون من المہاجرین نازل ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ بشارت رضا الہی میری ساری امت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے بعد ناراضگی نہیں ہوتی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے علاوہ کسی امت میں جب اختلاف ہوا تو ان کے باطل پرستوں نے اللہ والوں کو تکلیف دی، لیکن اس امت کی یہ شان نہیں ہے۔ امام جزولی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اہل قبلہ کا نام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے خاص ہے۔ اور ابو داؤد شریف کے اندر حدیث شریف ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کے خلاف دو تلواریں جمع نہیں فرمائے گا، ایک ان کی اپنی تلوار اور ایک ان کے دشمن کی تلوار۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کپڑے اتارنا، حد کے وقت بھگانا، کینہ اور ذلیل کرنا حلال نہیں ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ کوئی امت کسی کی وارث نہیں ہوگی اور نہ ہی کسی امت کی کسی امت پر گواہی معتبر ہے سوائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے، کیونکہ اس امت کی گواہی دوسری امتوں پر معتبر ہوگی۔ امام ابن جوزی فرماتے ہیں کہ شریعتوں کی ابتدا حکم تخفیف پر تھی اور حضرت نوح، حضرت صالح، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعتوں میں شدت نہیں تھی، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی شریعتوں میں سختی آئی، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت تشریف لائی جس نے اہل کتاب کی شدت کو ختم کی اور پہلے شریعتوں کی آسانیوں کو بھی ترک کر دیا، بلکہ اس شریعت میں میانہ روی سے کام لیا گیا۔ دعا ہے اللہ کریم کی بارگاہ عالیہ کرسیہ کے اندر اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حد سے زیادہ پیار کرنے کی، محبت کرنے کی اور ان کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ آئندہ جو ہماری نشست ہوگی وہ آخرت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کے حوالے سے ہوگی۔ دعا ہے اللہ کریم کی بارگاہ کے اندر اللہ پاک ہمیں شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو ہم نے آج کی جو نشست لی ہے وہ بھی امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الخصائص الکبریٰ کے اندر سے لی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔